السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 26۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ وہ دو لڑکے اسے گاڑی سے نکال کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا رہے تھے۔ جب اس دوران ہی نورے کو ہوش آئی اور وہ خود کو کھینچے جانے پر چلانا ہی شروع ہو گئی۔ راستے میں ہی اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے اس پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پھینک دیا تھا تاکہ اسے پہنچنے تک ہوش آ جائے۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ نورے ان کی گرفت میں مچلنے لگی جب اس نے دیکھا وہ لڑکے اسے ایک مخصوص کمرے میں لے گئے جہاں اندھیرا زیادہ اور روشنی کم تھی۔ اے لڑکی، خاموش رہو، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا اور اسے تھوڑا آگے کی جانب دھکا دیا۔ اس کے نیچے گرتے ہی اس تاریک کمرے میں ایک دم سے روشنی ہو گئی، یا پھر اس کے لیے خاص طور پر روشنی کی گئی تھی۔ نورے بہت گھبرا گئی تھی، اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا، پھر نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور اسے کیوں یہاں لے آئے تھے۔ سگریٹ پھونکتا وہ شخص ابھی تک کرسی پر ہی براجمان تھا اور نورے بالکل اس کے قدموں میں جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس نے اگلے ہی لمحے اپنا سر اٹھا کر اپنی آنکھوں کو نہوت سے اوپر کرتے ڈرے سہمے چہرے سے اپنے سامنے موجود شخص کی جوتوں پر نظر ڈالتے اگلے ہی لمحے اس نے چہرہ اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا جس نے سگریٹ پھونک کر پورے کمرے کو دھواں آلود کر دیا تھا۔ نورے کی بس نظریں اٹھا کر اوپر دیکھنے کی دیر تھی، اس ایک نظر میں ہی اس کے ایک دم سے ہوش ٹھکانے لگے، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، چہرے پر ایک ساتھ نہ جانے کتنی ڈر کی رمقنا ظاہر ہوئی، زبان تالو کے ساتھ ہی چپک گئی۔ اچانک سے اسے پسینے آنے لگے، ایک دم سے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نورے نے یقین دہانی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو جھپکایا مگر منظر نہ بدلا۔ بابا! پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں اپنے سامنے دیکھتے بے اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو سامنے موجود شخص کے لبوں پر استحضاء مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نورے کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑانے کی بجائے تھوڑا جھک کر اس کے منہ پر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے نورے کو ایک دم سے کھانسی ہونے لگی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی جب اس شخص کے ایک اشارے پر وہاں موجود لڑکے نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا، جسے نورے نے فوراً سے تھامتے اپنے لبوں کے ساتھ لگایا، جبکہ اس دوران اس کی آنکھیں نم ہونی شروع ہو گئی۔ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہوئے جب اسے برسوں پرانی اپنی ماں کی موت یاد آئی۔ کس قدر بے دردی سے اس کے باپ نے اسے مار دیا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا اسے ترس نہیں آیا جو وہ اپنی بیٹی کو بھی اٹھا لایا؟ کیسا لگا سرپرائز میری گڑیا کو؟ طاہرانہ مسکراتے ہوئے اس شخص نے اگلے ہی لمحے نورے کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنساتے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ کیسا ظالم باپ تھا، اپنی ہی بیٹی کو درد دے رہا تھا۔ چھوڑے مجھے بابا، مجھے درد ہو رہی ہے۔ نورے کے سارے بال ہی اس جلاد کے ہاتھ میں تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنے سر پر ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ بہت شاطر نکلی تو بھی اپنی ماں کی طرح باپ کو دھوکہ دے کر غائب بھی ہو گئی، وہ شخص ہذیانی انداز میں بولا۔ اور وہ کس دھوکے کی بات کر رہا تھا؟ وہ دھوکہ جو اس نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دیا، ایک گھٹیا شوہر اور باپ ہونے کا دھوکہ۔ مجھے چھوڑ دے بابا، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ نورے کو نہ جانے کیوں اس شخص سے اتنا خوف آنے لگا، وہ اگر اس کی ماں کو مار سکتا تھا تو وہ اسے بھی مار سکتا تھا۔ اس کی ماں کا قاتل تھا وہ شخص، اسے گھبرانا نہیں چاہیے تھا بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ نورے کے بال ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے جب نورے کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا، اس کی آنکھیں آبشار کی مانند بہنے لگیں۔ خاموش، بالکل خاموش، تمہاری آواز بھی نہ آئے مجھے۔ نورے ہچکیوں میں سیسی کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے انتہائی ظالمانہ انداز میں اس کے بالوں کو آزاد کرتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تو نورے کے بہتے آنسو پھندے کی صورت میں حلق میں ہی اٹک گئے۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ ایک فائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس میں موجود نمبر ڈائل کر گیا۔ اس کے دونوں آدمیوں نے اسے آج ہی ساری ڈیٹیلز لا دی تھی اور نورے کا پتہ چلتے ہی اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے آدمیوں کو اسے اٹھانے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے ماموں جان کو کال ملائی تھی اور دوسری جانب سے ان نون نمبر دیکھ کر انہوں نے فوراً سے کال اٹھائی۔ ابرار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تیکھے اور سلگتے لہجے میں بولتے اس نے نورے کے ماموں جان کو ان کے نام سے مخاطب کیا۔ پہچانا مجھے یا نہیں؟ دوسری جانب سے ماموں جان کو سمجھ نہ آیا کہ کون ہے،
कौन हो तुम, साफ साफ बताओ। दूसरी जानिब से रौबदार लहजे में कहा गया तो उस शख्स का फलक शगाफ कह कहा पूरे कमरे में गूंजा, तुमने मुझे नहीं पहचाना अबरार? हा 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 हा, तेरी बहू का सदियों पहले खोया हुआ बाप हूँ मैं। बहू का हवाला देते उसने जल्द ही अपना तारुफ करवाया तो दूसरी जानिब मामू जान के पैरों तले जमीन ही निकल गई। तुम हमदान? मामू जान हैरान होकर बोलते ज़ियाम के कहने पर मोबाइल को स्पीकर पर कर गए। बिल्कुल मैं हमदान, नूरे का बाप। उसने फिर से एक कहा लगाया। नूरे कहाँ है हमदान, देख मुझे बता दे नूरे कहाँ है, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मामू जान वॉन करते हुए बोले, फिक्र क्यों करते हो साले साहब, तेरी बहन की तरह तेरी बहू को मारूंगा नहीं। बस तेरी बहू के पास मेरी इकलौती बीवी की जायदाद है जो वो अपने मायके से लाई थी, मुझे तो बस वो चाहिए। कितने ही सालों से उसका बाप उसकी माँ की ढेर सारी जायदाद के लिए उसकी तलाश में था। लालची घटिया इंसान तो कभी नहीं सुधरेगा। तुझे जायदाद चाहिए ना, थूक की तरह तेरे मुंह पर फेंकेंगे मगर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, सुन लिया तूने? मामू जान तो भड़क ही उठे थे। पुरसुकून हो जाओ साले साहब, तेरी बहू महफूज है तब तक जब तक तुम लोग अपनी भी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर देते। उसने एक और धमाका किया। किस कदर लालची था उसका बाप, महज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उन्हें कंगाल तक कर देना चाहता था। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, पहले तुझे मरियम की प्रॉपर्टी चाहिए थी और अब तुझे हमारी भी प्रॉपर्टी चाहिए। मामू जान तड़क कर बोले, जानते थे उस घटिया शख्स को जिसे अपनी बेटी की तो कोई फिक्र नहीं थी। अगर उसे प्रॉपर्टी ना दी तो वो नूरे को भी मार सकता था। नूरे की माँ की सारी प्रॉपर्टी नूरे के नाम थी, जिसके कागजात उसका बाप पहले से ही बनवा चुका था। अगर सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार हो तो ठीक है, वरना गन मेरे हाथ में ही है, मैं किसी भी वक्त गोली चला सकता हूँ। उसने महज उन्हें डराना चाहा, जिसे सुन ज़याम शाह भड़कते हुए चीखा, मेरी नूरे को कुछ नहीं होना चाहिए, सुन लिया तुमने, वरना मैं तुझे मार कर तेरी लाश कुत्तों के आगे डाल दूंगा। नूरे के जिक्र पर ज़ियाम शेर की तरह दहाड़ा तो उसके बाप का कह कहा बुलंद कह कहा उनकी समातों से टकराया। हा 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 हा, लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ अपने कागजात लेकर, और होशियारी तो बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो नूरे को अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाप ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया, जबकि नूरे ने नहवा से सुलग कर उसकी तरफ देखा। कितना घटिया था उसका बाप, उसे सिर्फ अपनी मफाद की पड़ी हुई थी, जो पूरा ना होने की सूरत में वो अपनी ही बेटी को मारने की बात करने लगा। नूरे के दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ी तो दूसरी जानिब ज़ियाम शाह, आर्यान, महानम और मामू उसकी भेजी लोकेशन की जानिब बढ़ गए। बारान आईसीयू का दरवाज़ा पार करते अंदर दाखिल होता तालिया पर अपनी नज़रों का तसल्लुत बांध गया, जो बेड पर बेहोश लेटी सदियों की बीमार लगने लगी। बारान बेजान वजूद को घसीटते हुए तालिया के पास आ खड़ा हुआ। उसने देखा तालिया का चेहरा जर्द पड़ चुका था, होठ अभी तक नीले थे, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। वो एक ही दिन में इतनी कमज़ोर दिखाई देने लगी थी। उसके चेहरे पर हाथ फेर कर उसके बाल पीछे करते बारान ने उसके हाथों पर नज़र डाली, जो सफ़ेद हो चुके थे, जैसे खून ही ना हो उसमें। जहर निकालने की वजह से सारा खून तो वो निकाल चुके थे, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी जहर अंदर रहता तो कैंसर हो जाने का भी खतरा था। इसलिए अब उसके जिस्म में बहुत कम खून बचा था, जिस वजह से इतनी कमज़ोरी हो जाने की सूरत में तालिया को होश न आई। बहरान ने उसके बेजान सफ़ेद हाथ को अपने हाथों में लेकर दबाया। उसके हाथों को महसूस करते, तालिया को अपने पास महसूस करते, बहरान की आंखों में आंसू आ गए। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो बहरान कैसे जीता, वो तालिया के बगैर कैसे जिंदा रहता। तालिया, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अपने बारे में ना सही कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेती। तुम्हें अपनी फ़िक्र ना सही कम से कम मेरी फ़िक्र ही कर लेती, मेरा तो ख्याल कर लेती। मैं कैसे ज़िंदा रहता तुम्हारे बगैर, क्यों तुम इतने ख़तरनाक नशे की लत पर लग गई। अपने दोनों हाथों से उसका एक हाथ पकड़े बारान इंतहाई दर्द से बोलता शिकायत करने लगा, तुम समझती क्यों नहीं, मेरी धड़कन हो तुम, अगर तुम ही अलग हो जाती तो मेरा दिल जिंदा कैसे रहता। बहरान के चेहरे पर ज़माने भर का गम था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने वो 4 घंटे किस तरह गुजारे थे। बहरान के आंसू बह रहे थे। उसका एक आंसू तालिया के हाथ में गिरा तो उसी वक्त उसके हाथ में हरकत पैदा हुई, जिसे बहरान ने बखूबी महसूस किया। साथ ही उसने थोड़े भारी 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 सांस लिए। डॉक्टर ने बोला था उसे होश नहीं आ रही, वो हरकत नहीं कर रहे, मगर अब उसने हरकत की थी, जिसे देखते ही बहरान ने जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ लगानी शुरू की। डॉक्टर डॉक्टर, तालिया को हरकत करते देख बहरान के चेहरे पर हल्का सा सुकून आया तो डॉक्टर जल्दी से आईसीयू में दाखिल हुए। डॉक्टर, मेरी वाइफ ने हरकत की, डॉक्टर मेरी वाइफ को होश आ गया। बहरान एकदम बावला हुआ तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर तालिया को चेक किया। वेंटिलेटर में मौजूद उसकी सांसों की रफ्तार सुस्त हो गई।
ओह नो, इनके रेड सेल्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। आप प्लीज़ बाहर जाएं, हमें पेशेंट को जल्दी से वेन्यूफर्ड वेन्यूफर्ड ड्रिप लगानी होगी। डॉक्टर का परेशान अंदाज बारान को ठटका गया। मगर डॉक्टर, अब क्या हुआ मेरी वाइफ को? बारान को समझ ना आई कि अचानक से उसे क्या हुआ। देखिए बारान, प्लीज़ आप बाहर जाएं, इनको खून की ज़रूरत है, हमें ड्रिप लगानी है, आप प्लीज़ बाहर जाएं, डॉक्टर ने माज़रत तलब लहजे में कहा। तो बारान पीछे की जानिब कदम लेता दरवाजे के साथ लग गया। तो डॉक्टर ने जल्दी से नर्स के साथ मिलकर उसे ड्रिप लगाई और ड्रिप में एक इंजेक्शन मिला दिया ताकि बार बार उसकी सांस ना उखड़े। उसके बताए मखसूस पते पर वो लोग पहुंच गए थे। जल्दी से अंदर जाते उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसने नूरे को बांध रखा था और उसके सर पर ही गन लहराते उसके पास ही वो खड़ा था। जब वो चारों एक साथ अंदर दाखिल हुए, जबकि ज़ियाम शाह नूरे को देखता ही उसकी जानिब बढ़ा, मगर वहां मौजूद लड़के ने उसे नूरे के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। ज़ियाम वहशतपन से घुर्राया। नूरे को रस्सियों में देखकर ही उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ आई। अरे दामाद जी, इतनी भी क्या जल्दी है? तेरी ही बीवी है, बाद में जी भर के मिल लेना, पहले कागजात पर साइन करो तुम लोग। बोलते ही वो कमीनगी से दांतों की नुमाइश करते मुस्कुराया। तो ज़ियाम का दिल चाहा उसका पूरा मुंह नोच ले। ओह क्या बात है, बड़े बड़े लोग भी आए हैं यहाँ। उसके बाप का इशारा हानम की तरफ था। भाई, क्राइम लेडी आई है, सॉरी चोरनी साहिबा आई है। हमारे घर अच्छे से इस्तकबाल होना चाहिए। उसके बदतमीजी वाले अंदाज में बोलने पर आर्यन ने खुद पर जब्त करते अपनी मुट्ठियों को दबोचा। जबान संभल कर बात कर मेरी बीवी से, वरना बोलने के काबिल नहीं रहेगा। आर्यन का गुस्सा अचानक से बुलंदियों को छुआ तो हानम ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रिलैक्स किया। चलो जी, भाई गुंडे को भी साथ लाए हो। आर्यन की वार्निंग पर उसने जवाबन कहा तो इस बार हानम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, चल दी तुझे प्रॉपर्टी, पहले हमारी नूरे को हमें वापस कर और प्रॉपर्टी ले ले। इस बार मामू जान ने बात का आगाज़ किया। अरे ऐसे कैसे, बराबरी का काम होना चाहिए, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से लो, समझ गए ना? समझ गए तुम? उसने अपने बनवाए बनवाए कागजात को पकड़कर नूरे के हाथों को खोला और जेब से पेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इस पर साइन करो जल्दी। नूरे ने एक नज़र उस पेपर पर डालने के बाद ज़ियाम की जानिब देखा, जिसने महज इस बात में सर हिलाया। तो नूरे ने जल्दी से साइन कर दिए। अब तुम लोग अपने कागजात दो, उस पर साइन हो जाए, फिर तुम नूरे को ले जा सकते हो। उस शख्स के बोलते ही मामू जान ने अपनी जेब से पेपर निकाले जो सिर्फ एक सफ़ा था और अपनी ही पेंसिल से उस पर साइन कर गए। उन्होंने साइन करते ही पेपर को आगे की जानिब करते एक हाथ से नूरे को लेने का कहा तो उसके बाप ने नूरे को रस्सियों से आज़ाद करते मामूजान की जानिब धक्का दिया और उनके दूसरे हाथ से पेपर खींच लिया। जब इस दौरान ही आर्यन धोखादही से उसके बाप के करीब पहुंचता, नहायत चालाकी का मुजाहरा करते उसके मेन हिस्से पर वार करते ही उसके हाथ से गन छीन गया, जिसे पकड़ते ही उसने गन हानम को कैच करवाई। तो उसी वक्त मामू जान ने उस एक लड़के को ज़ियाम से पीछे किया और पीटना शुरू कर दिया, जबकि जिस लड़के ने अब ज़ियाम को पकड़ रखा था, ज़ियाम ने मुड़ते ही उस पर वार कर दिया। मामू जान और ज़ियाम ने उन दोनों लड़कों की हालत बिगाड़ दी, जबकि उसका बाप आर्यन के साथ लड़ना शुरू हो गया। उसने जितनी बार वार किया, आर्यन ने उतनी बार उसे चकमा दिया। फिर उसकी टांग मारने पर वो घूम कर उसके पीछे आता उसे गले से दबा गया। इतनी ही देर में ज़ियाम भी उसके करीब आ गया। वह जबान चल रही थी ना तेरी, अब चला जबान। ज़ियाम ने एक घूसा उसके मुंह पर मारा, जबकि वो आर्यन से खुद को छुड़वाने लगा। नूरे, ये गन पकड़ो और अपने डैड को शूट करो। हानम ने गन उसकी जानिब बढ़ाई तो नूरे ने अनजानी नज़रों से उसे देखा, जैसे अभी उसे हानम की दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो। नहीं हानम, मैं ये नहीं कर सकती, मैं गन नहीं चला सकती। नूरे एकदम से घबराई, उसे तो गन चलानी भी नहीं आती थी। नूरे, वो सामने खड़ा शख्स तुम्हारी माँ का कातिल है, उसने तुमसे तुम्हारा बचपन भी छीन लिया है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, पकड़ो, शूट करो नूरे, वो कातिल है, तुम्हें अब बदला लेना होगा, तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है नूरे। हानम ने गन उसके हाथ में थमाई तो नूरे के हाथ कांपने लगे। नूरे, तुम बदला लोगी, तुम अपनी माँ को इंसाफ दिलाओगी, तुम गन चलाओगी, समझ गई तुम? मगर हानम, मैं कैसे करूँगी, मुझे गन चलानी नहीं आती। नूरे ने सामने देखा जहाँ वो दोनों उसके बाप को बुरी तरह से मार रहे थे, जबकि हानम उसके पीछे आती, गन में मौजूद उसके हाथों को पकड़ती, गन को सीधे निशाने पर कर गई, जिस पर आर्यन और ज़ियाम दोनों ने उसे देखा। नूरे, शूट करो, ज़ियाम ने उसकी जानिब देखते कहा। वो चाहता था नूरे बदला ले और अपने डर को ख़त्म करे।
اتنی ہی دیر میں ان میں سے ہی ایک لڑکا اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے آواز اٹھائے مامو جان کو مارنے کے لیے بڑھا تاکہ ان سب کا دھیان بھٹک جائے، مگر آریان پاشا کی نظروں سے کوئی منظر بھلا چھپا رہ سکتا تھا؟ چیل سے تیز اس کی نظریں آنکھیں تھیں جس نے اس لڑکے کو دیکھ لیا تھا، اور فوراً سے دوڑتے آریان نے مامو جان کو پیچھے کیا اور اس لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ زیام نے اس کے باپ کے پیچھے آتے اسے اچھے سے اپنے قابو میں کر لیا، جو اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ نورے شوٹ! زیام نے جیسے ہی کہا، اسی وقت خانم نے ٹریگر میں موجود اس کی انگلی پر وزن ڈالا تو گن سے گولی نکلی، تو فوراً سے نورے کے ہاتھ سے گن چھٹی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ گولی جیسے ہی گن سے نکلی تو اسی وقت اس شخص نے پوری ہمت سے زیام کے بازو کو پکڑتے اسے اپنے آگے کر لیا۔ اس سے پہلے گولی زیام شاہ کو چیرتی، مگر زیام شاہ اپنے ذہن کا استعمال کرتا عین وقت پر نیچے کی جانب ہو گیا، جس کی وجہ سے سیدھی آتی گولی اس شخص کے سینے میں پیوست ہو گئی اور اسی وقت ایک خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ وہ شخص کراتا ہوا زمین بوس ہوا تو زیام بھاگتا ہوا نورے کے پاس آتا، جھٹکے سے اسے اپنے سینے میں دبوچ گیا۔ تالیہ کو ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی جب اتنی ہی دیر میں زیام لوگ بھی آ گئے۔ تالیہ کی بار بار بگڑتی حالت ان سب کو جھٹکا ہی تو دے رہی تھی۔ کب سے وہ لوگ ہسپتال میں تھے، مگر انہوں نے ایک گھڑی بھی چین کی نہ گزاری۔ اس وقت سب کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ تالیہ کو ہوش آ جائے، اور شاید اللہ نے سن لی تھی ان کی دعا۔ باران کا گڑ گڑا کر تالیہ کو مانگنا اللہ نے سن لیا تھا، اس لیے تالیہ کو اب تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا، جسے دیکھ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر کی جانب آئے تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی مسٹر باران، آپ کی وائف کو ہوش آ چکا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ان کا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ وہ بہت ہی ویک ہو گئی ہے، 2 دن تک وہ ہسپتال میں ہی رہے گی، پھر آپ کو ڈسچارج مل جائے گا۔ ڈاکٹر کی پرسکون لفظوں میں بولی گئی بات ان سب کو مطمئن کر گئی، ان کے دل و دماغ میں موجود وہم اور پریشانی کو ختم کر گئی۔ ڈاکٹر اب تو ہم اپنی پیشنٹ کو مل سکتے ہیں؟ نورے اور خانم نے جلدی سے پوچھا۔ ان سے اب صبر نہیں ہو رہا تھا، جلد سے وہ تالیہ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جی جی مل لے آپ، ڈاکٹر بولتے ہی باران کو دوائی کا صفحہ پکڑاتے وہاں سے چلے گئے۔ باران کے سوا وہ سب لوگ ایک ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے اندر داخل ہوئے تو دیکھا تالیہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کمزوری اسے بہت ہو گئی تھی۔ سب ہی ایک ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی سمت لپکے۔ دفتن تالیہ نے پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ان سب کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ ان سب چہروں کو یہاں اپنے پاس دیکھ کر اسے اچھا محسوس ہوا، مگر جسے دیکھ کر سکون ملنا تھا وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ وہ تالیہ کو دیکھنے کیوں نہیں آیا؟ تالیہ نے ارد گرد نظریں گھماتے باہر کی جانب دیکھا، وہ باہر بھی نہیں تھا، جبکہ آریان تالیہ کی نظروں کو محسوس کرتے اور باران کی غیر موجودگی کا احساس کرتے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ آخر دیکھے تو صحیح وہ اندر کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے تو اسے دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، اور اب جب وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر وہ اسے دیکھنے کیوں نہیں آیا؟ باران! آریان چلتا ہوا ریسپشن کے پاس آیا تو دیکھا وہ ادائیگی کر رہا تھا، اسے دور سے ہی آواز لگاتے اس کے قریب آیا۔ باران نے تو بعد میں بھی کر سکتا تھا، پہلے تالیہ سے مل لے، وہ ڈھونڈ رہی ہے تجھے۔ آریان نے اس کی نظروں کے تعاقب کو سمجھتے باران کو بتایا تو باران کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ ڈھونڈنے دے، تھوڑا احساس اسے بھی ہونے دے کہ ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں کرنی چاہیے، اپنی ہر عادت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، بعض اوقات کسی اور کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے۔ تالیہ تو ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اس کی ناراضگی اپنی جگہ تھی۔ لیکن باران وہ بیوی ہے تیری، تو اسے سمجھا، وہ سمجھ جائے گی، اب بلا وجہ کی ناراضگی نہ بڑھا لینا۔ آریان نے اس کی بات پر اعتراض کیا تو باران ہلکا سا مسکرایا۔ بچی تھوڑی ہے جو میں اسے سمجھاؤں گا، 2 دن دور رہوں گا نا تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ باران نے جیب سے پیسے نکالے اور سگنیچر کرتے ہی ریسپشن میں موجود لڑکی کو پکڑا دیے۔ پھر تو نہیں جائے گا اس سے ملنے؟ باران وہاں سے مڑتا ہوا آریان کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤں گا نا، ملے بغیر تو گزارا ہی نہیں، جب وہ سو جائے گی تب جا کر مل لوں گا، اس کے اٹھتے ہی میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ باران نے اپنا اٹل ارادہ اسے بتایا۔ بہت بغیرت ہے تو باران، پہلے مرا جا رہا تھا اور اب تیرے نخرے نہیں ختم ہو رہے؟ آریان نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی تو باران نے کہا لگایا، جبکہ تالیہ نے اب سب کو ملنے کے بعد حارم کو کہا بھی تھا کہ وہ باران کو اس کے پاس بھیجے، مگر وہ پھر بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آدھے لوگ گھر جا چکے تھے اور آدھے یہاں ہی تھے۔ باران، زیام، آریان اور خانم نورے یہاں پر ہی تھے۔ خانم پوری طرح تالیہ کا خیال رکھ رہی تھی، مگر وہ تو اب دن رات دروازے کو ہی دیکھتی رہتی تھی، کب باران آئے اور وہ اس سے بات کرے، جبکہ اسے روز ڈر
ڈرپس لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت غنودگی میں رہتی۔ ایسے ہی اگلے 2 دن بھی گزر گئے۔ آج تالیہ نے ڈسچارج ہو جانا تھا۔ اس کی حالت بھی اب کچھ بہتر ہو گئی، لیکن آنکھیں روٹھے شوہر کو دیکھنے کے لیے ترستی ہی رہ گئی، جس نے اپنا دیدار تو دور ایک جھلک تک نہ دکھائی۔ اسے اب باران خانزادہ کو منانا تھا، کسی بھی طرح وہ ناراض تھا۔ تالیہ اسے ناراض نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، اس لیے اب اس کا ارادہ گھر جا کر باران سے بات کرنے کا تھا۔ آخر کتنا بھاگے گا وہ اس سے۔ ڈسچارج ملتے ہی وہ تالیہ کو لیے ولا کی جانب بڑھ گئے تو گھر آتے ہی تالیہ کا اچھا استقبال اور بہت سارا خیال رکھا گیا۔ ناراض تو اس سے حانم اور نورے بھی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنی ناراضگی بھلا گئی۔ ویسے بھی وہ باران کی ناراضگی کو نہیں جھیل پا رہی تھی اور کسی کی کیسے برداشت کرتی۔ ایسے ہی ایک اور دن بھی گزر گیا۔ باران رات میں بھی کمرے میں نہیں آیا اور تالیہ کے پاس وہ مانی جان ٹھہری ہوئی تھی۔ کس کا انتظار کر رہی ہو حانم؟ دوپہر کے قریب حانم کو ہال میں یہاں وہاں ٹہلتے دیکھ آریان نے رازداری سے پوچھا۔ وہ میرے دوست نے آنا ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ حانم کب سے جیری کو منا رہی تھی اور وہ اب جا کر مانا تھا اس سے ملنے کا خواہش مند تھا، اس لیے حانم نے اسے گھر ہی بلا لیا۔ میل فرینڈ؟ آریان نے ایبرو اچکائے حانم کی جانب دیکھا تو اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ آریان کو جیلسی ہوئی۔ اس کے میل فرینڈز بھی تھے، اور کون ہو سکتا تھا؟ ابھی آریان سے یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب جیری مین ڈور سے اندر داخل ہوا۔ آریان نے دیکھا یہ تو وہ لڑکا تھا جو حانم کے ساتھ ہوتا تھا اس کے ہر کام میں۔ جب اسی وقت آریان کے ذہن میں وہ منظر آیا جب حانم نے اسے حق کیا تھا، آریان کا تو کلیجہ ہی جل گیا۔ شدید جلن اس کے دل میں ہوئی۔ اتنی ہی دیر میں اس نے دیکھا وہ حانم کے قریب آتا اپنی باہیں پھیلا گیا اور حانم بھی اسے دیکھتی اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے وہ آگے ہوتی اسی وقت آریان نے اس کی پشت پر اجلت سے ہاتھ رکھتے اس کے پاجامے کے لاسٹک میں تھوڑا سا ہاتھ ڈالتے اسے پیچھے کی جانب ڈھکیلا اور خود منہ پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتا وہ جیری کی جانب بڑھتا اسے اپنے گلے لگا گیا۔ خوش آمدید، خوش آمدید، مصنوعی مسکراہٹ سے بولتے آریان نے یہ سب جلن میں کیا۔ کیسے کوئی ایرا غیرا اس کی بیوی کو اپنے گلے لگا لیتا، لیکن اس سے اس انداز میں جیلس ہونے پر حانم کا کہا اندر ہی اندر دب گیا تو آریان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ تو یہ ہے حانم تمہارا دوست؟ آریان نے حانم کے سیدھے ہاتھ کو اپنے قبضے میں لیا تاکہ وہ سلام کے لیے ہاتھ بھی نہ ملائے۔ جی یہ جیری ہے، اور جیری میرے ہسبینڈ آریان پاشا۔ حانم نے جلدی سے تعارف کروایا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ جیری کے پاس جا بیٹھی۔ آریان پلیز 2 کپ کافی بنا دے۔ حانم آریان کو حکم صادر کرتے ہی جیری کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تو آریان سلگتا ہوا کچن میں آتا دانت پیس کر اسے اوپن کچن سے ہی دیکھنے لگا۔ جلدی سے کافی بناتے وہ کافی لیے ان کے پاس آیا۔ حانم نے تو آریان کو اپنا شوہر نہیں بلکہ غلام ہی بنا لیا تھا اور مجبور آریان اس کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر دل کا اور بیوی کا معاملہ تھا، بول کر جاتا تو جاتا بھی کہاں۔ اس نے کافی کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی ٹیبل پر رکھے جب ہنستے ہنستے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، لیکن اس سے پہلے وہ حانم کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا آریان نے مجبوراً ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ حانم کے ہاتھ کے آگے کر دیا، جس کی وجہ سے جیری کو آریان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کیسی حرکتیں کر رہا تھا اس کا شوہر؟ حانم میں اگلی فلائٹ میں بینکاک واپس جا رہا ہوں، کافی کے مگ کو پکڑتے جیری نے نارمل لہجے میں کہا تو آریان وہاں ان کے سامنے ہی آ بیٹھا۔ چلو شکر ہے وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا، ورنہ جیسا ان کا بانڈ ہے وہ تو پھر آئے دن جیلس ہوتا رہتا۔ کیوں جیری واپس کیوں جا رہے ہو؟ یہاں ہی رہو۔ حانم تم کمرے میں چلو بس۔ حانم کے افسردہ لہجے میں کہنے پر آریان نے اسے گھوریاں ڈالتے دل ہی دل میں کہا، نہیں حانم اب مجھے جانا ہوگا، آخر تمہاری بھی شادی ہو گئی، اب میرا یہاں کوئی نہیں تو دل نہیں لگتا، اس لیے میں نے سوچا اپنی فیملی کے پاس چلا جاؤں۔ جیری نے اس انداز میں حانم کی طرف دیکھ کر کہا کہ آریان سلگ اٹھا، سالے ٹھڑک جھاڑ رہا ہے میری بیوی پر، تو میری بیوی سے دل لگائے گا، تیرا دل ہی نکال دوں میں۔ آریان نے بے خودی میں اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، جبکہ 2 گھنٹے ان کی ساری گفتگو پر کبھی آریان جلنے لگتا تو کبھی ان کے درمیان میں جا بیٹھتا تھا کہ وہ تھوڑا سا بھی اس کی بیوی کے قریب نہ آئے، مگر آریان کی اس جیلسی کو حانم نے بہت مزے سے انجوائے کیا۔ جیری کے جاتے ہی اب وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں آئے۔ آریان پلیز تھوڑا سا سر دبا دے، بہت درد ہو رہی ہے۔ حانم آج کل نورے سے کوکنگ سیکھ رہی تھی جس وجہ سے بہت تھک بھی جاتی تھی، اسے دنیا کا سب سے مشکل کام ہی کھانا بنانا لگتا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم گن گن کر بدلے لے رہی ہو مجھ سے۔ حانم بیڈ پر جا بیٹھی تو آریان نے چباتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا، یہ آپ کی سزا ہے اس لیے جلدی سے دبائیں۔ حانم نے حکمیہ کہا۔ آریان کی سزا میں اسے تو بہت فائدہ ہو رہا تھا، 1 گلاس پانی کا بھی اب وہ خود نہیں پیتی تھی، وہ بھی آریان کو دینا پڑتا تھا۔ وہ تم نے سنا تو ہوگا
درد اتنا دو جتنا برداشت کر سکو، اس لیے تم بھی اتنا ہی تڑپاؤ جتنا آسانی سے برداشت کر لوں۔ آریان نے زومانی بات کی تو خانم محض تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خانم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تو آریان مدھم سا مسکرایا۔ نہیں، دھمکانے کی؟ آریان مزاحیہ بولتا اس کے پاس جا بیٹھا تو خانم نے آریان کے پرکشش چہرے پر نظر ٹکا لی۔ اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں، صرف مجھے ہے۔ خانم نے آنکھیں سکڑی اور اپنے فرضی کالر جھاڑے۔ اس لیے آریان پاشا جلدی سے میرا سر دبائے آ کر، بہت درد ہو رہی ہے۔ خانم جلدی سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا شوہر کم اور زن مریض زیادہ ہوں۔ ایسے کام نہ مجھے کہا کرو، مجھ سے نہیں ہوتے۔ مصنوعی چھڑ کر بولتے آریان جان بوجھ کر بولا۔ مزاح مزاح میں اس نے سچ میں آریان پاشا کو زن مرید بنا دیا تھا۔ ہو گیا آپ کا، چلے اب آ کر سر دبائے میرا۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے خانم آنکھیں بند کر گئی۔ جانتی تھی وہ ابھی تک جلن کی آگ میں جل رہا تھا، اس لیے یہ سب کہنے لگا۔ تو خانم کی آنکھیں مونتے ہی آریان پاشا اس کے پاس آتا، اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھتے ہی آرام آرام سے اپنی انگلیوں کو اس کے ماتھے پر چلانے لگا اور تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالا، جس کی وجہ سے خانم ایک دم سے پرسکون ہونے لگی۔ جادو تھا اس کے ہاتھوں میں، سکون تھا، گہرا سکون۔ وہ پیار پیار سے اپنی بیوی کا سر دبانے لگا۔ جب زیام شاہ ادھ کھلے دروازے سے آریان کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ ایک دم آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا۔ یہ کیا آریان وہ بھی خانم کا سر دبا رہا تھا؟ وہ اتنے آرام اور پیار سے، بالکل زن مریدوں کی طرح۔ آیا تو وہ آریان کو بلانے تھا، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی اس نے جلدی سے موبائل نکالتے اس منظر کو اپنے کیمرے میں کیپچر کیا، پھر اپنے دبے دبے قدم پیچھے کی جانب لینے شروع کر دیے اور ہال میں کھڑے باران کے پاس آ گیا، جس نے ہی اسے بھیجا تھا۔ دوسری جانب ابھی اس کا سر دبا ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک ایجنٹ کی کال آنے لگی۔ کال کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا تھا۔ خانم کا سر دباتے دباتے اس کے ہاتھ رکے اور اس نے جلدی سے جھک کر ایک نرم بوسہ خانم کے ماتھے پر چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں فوراً خود سے کھلی۔ اس نے ناسمجھی سے آریان کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ کیا تھا، محنت کی ہے، انعام تو بنتا ہے۔ ہلکی مسکراہٹ سے بڑبڑاتا وہ اپنا موبائل اٹھا کر کال سننے کے لیے باہر آ گیا۔ پھر کال سننے کے بعد اسے جیسے ہی جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے، تب ہی اسی وقت اس کے کانوں میں زیام اور باران کی آوازیں پڑی، جو شاید کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ چلا کیوں رہے ہو تم دونوں؟ باران نے اس بار قہقہا لگایا تو زیام نے چلاتے ہوئے کچھ کہا، جسے سن کر آریان ان کے پاس آنے لگا۔ یہاں آنا تو ذرا مس نے تو نے تو ہمارے بھی ریکارڈ توڑ دیے۔ باران نے ہنستے ہوئے آریان کو پاس بلایا تو وہ ناسمجھی میں ان دونوں کی شکلوں کو دیکھتا ان کی جانب بڑھا۔ خیریت تو ہے، ایسے گھور کیوں رہے ہو مجھے؟ باران اور زیام نے اسے گھور کر دیکھا تو آریان کشمکش میں ڈوبا۔ تو کب سے زن مرید بن گیا؟ جواباً باران نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تو آریان مزید الجھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ آریان نے لا علمی ظاہر کی تو زیام نے اپنی ہنسی کو روکا۔ دا آرین پاشا دوسروں کو اپنے اشارے پر نچانے والا آج بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگا، زیام نے دانت نکوستے ہوئے بولا، جبکہ آریان کا بھگ سے اڑتا چہرے کا رنگ دیکھتے باران کا قہقہا چھوٹا۔ آریان تو اپنی بیوی کا سر دبا رہا تھا، تو کب سے زن مرید بن گیا؟ باران نے اس کا مذاق اڑایا تو آریان پھر سے انجان بنا، جانتا تھا انہیں پتہ چل گیا تو یہ دونوں اسے چھیڑ کر اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ نہیں تو تجھے کس نے کہا؟ آریان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو زیام نے اسی وقت اپنے موبائل میں ویڈیو پلے کرتے رخ اس کی جانب کیا، جسے دیکھتے آریان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم لوگ جاسوسی کرتے ہو میری؟ آریان نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ خانم کا سر دبا رہا تھا تو وہ تڑک کر بولا، تو بات بدلنے کی کوشش نہ کر اب۔ زیام نے اسے مدعے سے ہٹتے دیکھ فوراً سے کہا، ہاں دبا رہا تھا تو تم دونوں کو کیا مسئلہ ہے؟ جاسوسی کم کیا کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ ڈپٹنے والے انداز میں بولتے ہی آریان اگلے ہی لمحے یہ جا وہ جا ہوا تو ان دونوں نے ایک ساتھ چھپڑ پھاڑ کہا لگایا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔